اب پاکستان تحریک انصاف کی سمجھ چکی ہے کہ اگر فیض حمید صاحب کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے تو پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرتے ہیں. اور اگر ثنا صاحبہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے جنرل فیض حمید ریٹائرڈ لیفٹیننٹ ان کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کیا گیا ہے، انتہائی سنگین نوعیت کے چارجز ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ اور یہ بھی آپ سمجھتی ہیں کہ فوج کے اندر یہ پروسیس ہونا کتنی مثبت چیز ہے؟ بہت ساری باتیں ماضی میں ہوتی رہیں کہ فوج کے اپنے اندر بھی ایسا نظام ہونا چاہیے اور اب ہمیں نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک روٹین کی کارروائی ہے، اور روٹین کی کارروائی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جب ان کو اریسٹ کیا گیا تھا 12 اگست کو، اس کے بعد یہ پتا تھا کہ ان اینی کیس ان کے خلاف کارروائی شروع ہونی ہے. فوج کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، جب تک ان کے پاس اتنے جامع اور اسٹرانگ پروفز نہیں ہوتے اس وقت تک وہ کبھی بھی کسی سابق فوجی جرنیل کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں. اور جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا، یا ان کو یہ سمجھ لیں کہ ان کو جب کارڈن آف کر کے ان کو لے کے جایا گیا تھا، تو اس وقت یہ کلیئر ہو چکا تھا کہ ان کے پاس اتنے اسٹرانگ ایویڈنسز موجود ہیں جس کی بیسس کے اوپر فوج میں ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا. اب یہ جو کارروائی پروسیڈ کی گئی ہے تو اس میں فرد جرم عائد ہونا اس لیے بھی بڑا ضروری تھا کیونکہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد یہ اپنے پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے جو بھی ان کی لیگیلٹیز یا ان کو ریسورسز فراہم کی جائیں گی، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج کی طرف سے فل فیسیلیٹیشن یا جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ان کے لیے سہولیات ہیں وہ ان کو فراہم کی جائیں گی. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فرد جرم عائد ہوئی ہے، اور ابھی باقاعدہ اس چیز کی یا جو بھی ان کو جس سزا کی طرف لے کر جانا ہے یا جو ان کے خلاف کارروائی ہونی ہے اس کا صرف آغاز ہوا ہے. اب یہ پورا پروسیجر چلے گا جس میں ان کے خلاف جو چارجز ہیں وہ ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جو ایویڈنسز ان کے خلاف موجود ہیں وہ پیش کیے جائیں گے. کیونکہ دیکھیں یہ ملٹیپل چیزوں میں ان کا نام آ رہا ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال کا نام آ رہا ہے، انہوں نے جو امن عامہ ہے اس کے حوالے سے بھی مسائل پیدا کیے ہیں. پھر سب سے بڑی اور جو مشکل اور تکلیف دہ چیز ہے فوج کے لیے وہ 9 مئی کا واقعہ ہے، جس کو وہ نہ خود بھی بھلا سکتے ہیں اور نہ ہی بھلائے جانے کی پوزیشن میں موجود ہے. تو 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے اس میں بھی ان کا نام آ رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی پروفائل کو استعمال کرتے ہوئے جو کچھ فیض حمید صاحب نے اپنے ٹینیور میں کیا، مختلف پوزیشنز پر رہتے ہوئے، وہ سب کو بخوبی اس کا اندازہ تو ہے. لیکن اب کیونکہ وہ جو 9 مئی تھی وہ اس کی وہ ریڈ لائن تھی جو کہ کراس کی گئی، تو ان اینی کیس میرا خیال یہ ہے کہ اب ان کے خلاف جو کارروائی ہوگی اس میں ان کے خلاف جو بھی ایویڈنسز ہیں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف بھی انہوں نے کئی کارروائیاں کی ہیں، کئی چیزیں کی ہیں. پھر یہ کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ جو چیز ہم جس پر اتنا کھل کر بات نہیں کر پا رہے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے سیاسی جو سسٹم ہے اس کے اندر بھی انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کی. جس طرح میں یہی سوال کرنا چاہوں گا، میں یہی سوال ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ جو آپ نے ذکر کیا سیاسی انوالومنٹ کا، کیونکہ چارجز میں لکھا ہے کہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا پایا گیا. تو یہ کہیے گا کہ تحریک انصاف جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں پہلی خاصے مسئلے مسائل میں گھری نظر آ رہی ہے، اور بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت ساری خبریں پہلے بھی چلتی رہیں کہ ان کا ٹرائل شاید ملٹری کورٹ میں ہوگا یا ہونا چاہیے. تو آپ کے خیال سے اب تحریک انصاف کے لیے بھی مزید مشکل کھڑی ہونے جا رہی ہے 9 مئی کو لے کے؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم تجزیاتی طور پر بات کریں تو ہم کھل کر سکتے ہیں، ورنہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم شاید اس ٹاپک کے اوپر بہت زیادہ کھل کر بات نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی بڑی لمیٹڈ جو تفصیل ہے اس حوالے سے دی گئی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو یہاں تک لانے میں جس پوزیشن پر وہ 2021-22 تک رہے ہیں، اور اس کے بعد جس طریقے سے 2014 کے بعد انہوں نے پنپنا شروع کیا، اس میں ایک سرٹن ٹائم کے بعد فیض حمید صاحب کا رول بہت زیادہ تھا، ان کی پولیٹیکل انوالومنٹ بہت زیادہ تھی، ان کی ڈیسیجن میکنگ میں پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں، پی ٹی آئی کے لیے ریسورسز فراہم کرنے میں اور پی ٹی آئی کو پورا سسٹمائز طریقے سے آگے بڑھانے میں. اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو کہ وفاق بناتا ہے یا جو حکومت میں شامل ہوتا ہے اس میں ان کا بہت بڑا رول رہا تھا. پھر یہ کہ جب پنجاب کی حکومت بنی، بزدار صاحب جب اس ٹینیور میں وہاں موجود تھے، بہت سی چیزوں میں پولیٹیکلی فیض حمید صاحب بہت قریب سے خان صاحب کے، تو obviously وہ اس وقت مختلف عہدوں کے اوپر فائز رہے اور وہ ان عہدوں کے اندر رہتے ہوئے، اس ڈومین میں رہتے ہوئے اپنی پاورز کو بھی استعمال کرتے رہے. اب ہم زبانی طور پر تو اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں، لیکن obviously اگر فوج ان کے خلاف کارروائی کرنے جا رہی ہے تو ان اینی کیس ان کے پاس وہ ایویڈنسز موجود ہوں گے کہ آپ نے ایک سرکاری اور فوجی عہدے پر رہتے ہوئے کیوں ان پاورز کا اتنا استعمال کیا. اب دیکھنا اس میں میرا خیال ہے یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو میرا خیال ہے ان کی گرفتاری سے 1 منٹ پہلے تک بھی یہ سمجھتی رہی تھی کہ فیض حمید صاحب کبھی بھی گرفتار نہیں ہوں گے اور فوج کبھی بھی ان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی.
تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ فوج نے اپنے اندر اپنا کیتھیریسس کرنے کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، جس کی وجہ سے اب پاکستان تحریک انصاف کی سمجھ چکی ہے کہ اگر فیض حمید صاحب کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے تو پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر کسی سٹیج کے اوپر جو بظاہر ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا، اگر اس انویسٹیگیشن میں فیض حمید صاحب ویسے تو تمام چارجز کو ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن اگر آگے چل کر، کیونکہ پہلے تو میں آپ کو ایک چیز یہ کلیئر کر دوں کہ جب ان کو فیصلہ سنایا جائے گا تو اس کے بعد اس کے خلاف ان کے پاس اپیل کرنے کا بھی اختیار ہوگا، لیکن اگر کسی سٹیج کے اوپر وہ خان صاحب کا نام لے لیتے ہیں تو خان صاحب کے لیے یہ دگنا مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہوگا، کیونکہ ایک طرف وہ اپنے ذاتی کیسز فیس کر رہے ہیں، ایک طرف وہ 9 مئی کے کیسز فیس کر رہے ہیں، اس کے بعد 24 نومبر سے 26 نومبر کے دوران جو اسلام آباد میں ہوتا رہا وہ مسائل الگ پیدا ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ تو اگر فیض حمید صاحب بھی خان صاحب کا نام لے لیتے ہیں اور ملبہ کچھ حد تک اپنے جو بھی ان کے کام رہے اس کا خان صاحب کے اوپر بھی ڈالتے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر ان چیزوں کا برڈن مزید بڑھ جائے گا۔